بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہیں۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن بھی شروع کرے، لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ، اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاءاللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، یا کوئی لا علاج مرض،
یقین جانیے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل کر کے دیکھیے، کاروبار فوراً عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو اب ذرا غور سے سمجھیے، آپ باوجو ہو، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہو اور درود پاک پڑھ چکے ہو، اب اس عمل کی ایک ایک بات کو غور سے سنیے، ویڈیو کو ہرگز اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اگر کوئی ایک بات بھی مس ہو گئی تو پھر عمل مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے چابی کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی، اسی طرح اگر عمل کا ایک حصہ بھی رہ گیا تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ پھر یہ مت کہنا کہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ لوگ اس عمل کو تلاش کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لیتا ہے وہ بار بار اجازت مانگتا ہے کہ مجھے دوبارہ یہ عمل کرنے کا موقع ملے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جیب کبھی خالی نہیں رہتی اور گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ تعالی کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، بنا کسی معاوضے کے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین آج اسی در سے خزانہ حاصل کر لیجئے۔ جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ اسے بنا مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج آپ نے 3 چیزیں مانگنی ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزیں اسی ایک عمل سے حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے فائدے بیان کرنے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگتی۔ تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم پاک یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ یہ وہ اسم ہے جسے پڑھنے والے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی زیادہ تعداد نہیں، صرف تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب یہ تمام اذکار ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو ذریعہ بھی بن جاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا تنگ دست، اللہ سب پر کرم فرماتا ہے اور سب کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل، شادی کے مسائل، رشتوں کے مسائل، گھر کی نافرمانیاں یا قرض کا بوجھ، تو یہ عمل کیجئے، اللہ غیبی مدد فرماتا ہے اور قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے۔ ناظرین یہ ہر مقصد کے لیے ہے، اور وہ 3 بڑے فائدے، دولت، کاروبار کی برکت اور شفا، یہ سب آپ کو اسی عمل سے ملیں گے۔ اب ایک گلاس پانی جو آپ نے پاس رکھا ہے اسے اس شخص کو پلائے جو بیمار ہے یا پریشان حال ہے۔ اگر خود آپ بیمار ہیں، سر درد، معدہ، کمر درد، جوڑوں کا درد یا کوئی بھی بیماری، اللہ کے فضل سے اس پانی کے ذریعے شفا نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ اب میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یا رجاکو، اس کے کمالات دیکھیں جب آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کی برکت سے روزی کے سلسلے میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے
मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं वो ये अमल करें, अल्लाह का फजल जरूर देखेंगे। जो शख्स खास दुआ में शामिल होना चाहता है वो एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब बख्श दे, इंशाअल्लाह उसे दुआओं में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती है। ये अमल हर कोई कर सकता है, अमीर गरीब मर्द औरत बच्चे बुजुर्ग, बस नापाक हालत में औरतें न करें। इसके लिए कोई खास दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, लेकिन फज्र या ईशा के बाद करना बेहतर है। या रज़ाकू का वजीफा उंगलियों या तस्बीह पर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि तन्हाई में सुकून और खशू के साथ पढ़ें। 23 बार या रज़ाकू पढ़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर। फिर ये दुआ 3 बार पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान शाफी अल काफी। तरतीब याद रखे, या वहाबू या रज़ाकू, सूरह कौसर दुआ। इसमें कोई आगे पीछे या कमी बेशी ना करे और बीच में किसी से बात ना करे। अमल के बाद वहीं बैठकर दुआ करे। अगर रात को करें तो वुजू के साथ सो जाएं, सुबह मुकद्दर चमक उठेगा। अगर सुबह करें तो पूरा दिन कामयाबी मिलेगी। अमल के बाद सामने रखा पानी का गिलास ले, उस पर दम करे और 3 घूंट में पी ले, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़कर। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो उसी पानी को बढ़ाकर सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर किसी को न दें। अब सूरह कौसर का तरीका थोड़ा खास है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रोशनी और नूर की तरह इंसान की जिंदगी को चमका देती है। कभी इसे ग्रहण भी लग जाता है। दिन भर में ये 3 हालात बदलता है, सुबह और शाम हल्का और दोपहर में तेज। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत सूरह कौसर इतनी रोशन है कि पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। जो भी इसे पढ़ता है वो खुद भी चमक जाता है और उसकी नस्लें भी इसकी बरकत से रोशन हो जाती हैं। आज बहुत से लोग अपनी बेइल्मी और जहालत की वजह से कुरान से दूर हैं, जबकि कुरान में शिफा, रिज़्क, दौलत और इज्जत सब कुछ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि कोई भी महरूम न रहे। जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह कामयाब होगा, लेकिन खुश नसीब ही इसे पूरा कर पाते हैं। तरीका यह है कि सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमान इर्रहीम के साथ पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। ये अमल बहुत असरदार है और लोगों को इससे शिफा और राहत मिली है। सूरह कौसर को सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रिज़्क और बरकत में इजाफा करती है। एक वाक़ये से भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। ये इंसान को बीमारियों और आफतों से बचाने का जरिया बनती है। अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो सूरह कौसर पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। कुरान हर इंसान के लिए है, बीमार के लिए शिफा, गरीब के लिए सहारा, कमजोर के लिए ताकत, गुमराह के लिए हिदायत। आज भी इतने सालों बाद कुरान की बरकत वैसी ही है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और कुरान की तरफ आता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब अमल का तरीका, सूरह कौसर 113 बार पढ़ें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, फिर दुआ 3 बार पढ़ें, आखिर में दरूद पाक पढ़ें, दुआ मांगे, पानी पर दम करके पी ले, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सुनने और बताने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।